بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل تمام والدین کے لیے ہے، چاہے ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی فرما بردار ہو اور نیک و صالح ہو، صوم و صلات کے پابند ہوں، تو اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں وہ والدین ضرور شامل کریں۔ کلام پاک کی چھوٹی سی آیت کا یہ عمل ہے اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کے چند الفاظ کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور نیک و صالح بھی ہوگی، صوم و صلات کی پابند ہوگی۔ اور میرے پیارو، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں، میرے اندر، میری بیوی بچوں میں یعنی کس چیز کی کمی ہے۔ یعنی کیا میں اللہ کے حکموں کو مان کر چل رہا ہوں، میں صوم و صلات کا خود پابند ہوں، میری بیوی پابند ہے، گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام تو نہیں، یا ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ سیدھے ہیں، یعنی میں نے اپنی بیوی، بہن، بیٹی یا کسی کا حق مارا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر ان گناہوں کی نوعست گھر میں ہوگی تو پھر 100 میں سے 110% آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، یعنی گھر میں گناہوں کی نوعست ہو اور اولاد فرما بردار میرے پیاروں بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی اور آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہیں اور پھر بھی اولاد نافرمان ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیک و صالح ہو جائیں، تو اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور نیک و صالح بھی ہوگی۔ 26ویں پارے کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15، اس کے چند آخری الفاظ ہیں، دھیان کے ساتھ اس عمل کو سن لیں۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو جب وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اس لفظ پر آپ پہنچیں گے تو آپ نے دھیان میں اپنی اولاد کی طرف اپنا دھیان کرنا ہے، چاہے آپ کا ایک بچہ ہے یا جتنے بھی ہیں، سب کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد نیک و صالح بھی ہوگی اور فرما بردار بھی ہوگی، اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے اولاد کے بارے میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی اور زندگی ٹینشن فری ہو کر آپ گزاریں گے۔ لیکن میرے پیاروں، میں نے اصل بات جو آپ کو بتا دی، آپ نے پھر ان اعمال کی پابندی کرنی ہے۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ میں خود اللہ کی نہ مانوں اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بن جاؤں تو میری اولاد تو فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ آپ تمام حضرات، تمام والدینوں سے خدا را یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں گناہوں والی لذت آپ لے رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی اور اولاد آپ کی تابع ہوگی، وہ آپ کی مان کر چلیں گے۔ آج کل معاشرے میں سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے، عموماً 100 میں سے تقریباً 95% گھروں میں عموماً اولاد نافرمان ہے، اور والدین جو ہے سر پیٹ رہے ہیں کہ بچے بات نہیں مان رہے، لڑکیاں بات نہیں مان رہی۔ تو آپ حضرات خود اپنا محاسبہ کریں
کہ دیکھیں ہم لوگوں میں کون سی کمی ہے، گھر میں کس چیز کی وجہ سے نحوست ہے اور اس نحوست کا اثر اولاد پر پڑا ہوا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام کام اللہ کے ذمے ہو جائیں گے۔ اب انسان اللہ کی بات مانے ہی نہ اور اپنی مرضی من چاہی زندگی گزارے تو پھر فیصلے بھی اس کو اوپر سے ایسے ہی ملیں گے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مان کر نہیں چلیں گے تو پھر مسائل اور پریشانیاں ہمیں ہر وقت گھیرے رکھیں گی، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہوں، رزق کی تنگی کی صورت میں ہوں، یا کسی بھی صورت میں ہو۔ تو میرے پیارو، خدا را اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل اور مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔